کہ آپ نے کیوں پیسے ناپ کروایا، اور یہ ان کو رینٹ مل رہا تھا، رائلٹی نہیں مل رہا تھا ان کا زمین کا. نہیں، رائلٹی تو صوبے کو جائے گا، وہ صوبائی حکومت کو جائے گا، وہ مفتی صاحب کو تو نہیں جائے گا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور ہم کسی فرد کے لیے کام نہیں کر رہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تیل اور گیس نکلے گا تو بلوچ عوام کو ملے گا. اگر مجھے اپنا فائدہ کرنا تھا تو آج میں وہ 99 میں مشرف کے ساتھ ڈیل کرتا کہ جی آج مجھے میرے پیسے دے، آپ تیل گیس نکالے، رائلٹی دیتے دے نہیں دیتے نہیں دے. وہ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی بلوچ عوام کا ملکیت ہے. تو آغاز حقوق بلوچستان کا جو پیکٹ آیا مری صاحب، اس کو آپ نے دیکھتے ساتھ ہی ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ اگر بہت سے لوگوں کا خیال ہے جس میں آپ کے بلوچ لوگ بھی شامل ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، پارلیمنٹ کے باہر کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آغاز اچھا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلوچ جو ریزرویشنز تھی، جو تحفظات تھے، ان کو ایڈریس کر رہی ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، مجھے تو بہت ابھی ٹھیک لگا کہ سارے دیکھیں غائب شدہ لوگ نکل گئے، آپ دیکھیں اپنے گھروں بھی پہنچ گئے ہوئے، تو بہت خوش ہوں. آپ نے تو سنا ہوگا، نہیں سنا ہے؟ جی بالکل سنا. جی 3 لوگ شاید آئے تھے، 3 لوگ نکل گئے، کوئی نہیں نکلا. ان کا آغاز ہی یہی ہے کہ مطلب کچھ نہیں کرنا ہے. یہ بیوقوف بنانا ہے بلوچ قوم کو، یہ آغاز پھر سے بیوقوف بنانے کا آغاز کیا انہوں نے. تو اس میں کیا اچھائی ہے جس میں کچھ نوکری دے رہے ہیں لوگوں کو، بہت اچھا آغاز ہے. ہم نوکریوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے شناخت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. نوکری ہزاروں ہم اور لوگوں کو دیں گے جب آزاد ہوں گے. اب ہمارے جو نوجوان لوگ غائب ہیں ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے بعد کتنے اور انہوں نے کوئٹے میں جو ایک نیو کہان نام ہے جہاں مری کچھ سیٹل ہے، وہاں سے کتنے ابھی اٹھائے انہوں نے. اس کے سامنے پکٹس لگائے ہوئے ہیں، وہ کوئی 1.5 کلومیٹر کا جگہ ہے، اس کے سامنے ایف سی نے اپنے پکٹس لگائے ہیں جیسے کوئی مطلب نیا آکوپائڈ ٹیریٹری انہوں نے بنایا. اس کو تو میں نے سنا کہ وہاں پہ غزہ پٹی بولتے ہیں بلوچستان میں. یہ جو نیو کہان ہے اس کا نام نیا رکھا ہے غزہ پٹی، جہاں وہاں سے ہر دن کوئی اٹھایا جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے. تو یہ حالت ہے، کچھ تبدیلی نہیں ہے. اب کچھ نوکریوں سے سوچتے ہیں کہ بلوچ خوش ہوں گے، نہیں جی. کہ پہلا یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلا قدم ہے شاید مسائل کے حل کی طرف. آپ نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کیا، یہ حکومت کا بڑا فیلئر تھا، بلکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بات بار بار کہی گئی تھی کہ یہ پہلا ٹیسٹ کیس آپ کا یہ ہوگا کہ جب آپ نے اناؤنس کر دیا کہ لوگ واپس آ جائیں، اور لوگ اگر واپس نہ آئے تو آپ کی فیلئر یہیں سے شروع ہو جائے گی. لیکن آپ نے تو اس نقطے پر پہنچے، یہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ فرض کریں اگر آپ بلوچستان آزاد ہو جاتا اور اس میں ایک تحریک ایسی چلتی ہے جس میں لوگ کہیں کہ ہم نے ان سرداروں کے ساتھ نہیں رہنا، اور آپ کی حکومت ہو، اور آپ کی اگر ایک آئین ہو ملک کا، ایک قانون ہو ملک کا، ایک ضابطے کے تحت ایک ملک چلتا ہے، اس کو لوگ ماننے سے انکار کریں، آپ کیا کریں گے؟ اور ان کو اٹھائیں گے؟ یہی کریں گے آپ بھی جو اس وقت شاید حکومت پاکستان کی جانب سے کیا جائے؟ میں سردار کے بالادستی سے کے بہت خلاف ہوں. سرداروں کا بالادستی. میں ایک جمہوری ڈیموکریٹک ماڈرن بلوچستان مانگتا ہوں. 1 مین 1 ووٹ چاہتا ہوں. یہ کوئی آدمی سردار بن سکتا ہے ہماری قبیلے آپ لوگوں کی فیملی کے باعث؟ آپ کو آدمی سردار تو ہیریڈیٹری ہے، وہ ایک سسٹم میں آ رہا ہے. اور آپ نہیں مانتے نا، تو اب آپ جب ٹیک اوور کریں گے آپ کہیں جی سرداری نظام تھا، ہمارے قبیلے کا کوئی سردار نہیں ہوگا، جس کو الیکٹ کر لیا جائے سردار وہی سردار. وہ جب وقت آئے گا تو پھر اس پہ بات ہوگا، اور وہ اب پیش وقت تو فائدہ نہیں ہے. 1 مین 1 ووٹ ہونا چاہیے، تعلیم عام ہونی چاہیے، سب کے پاس روزگار کے مواقع ہونے چاہیے. یہ ابھی تک بلوچستان میں کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ آپ کی حکومتیں بھی رہی ہیں بلوچستان میں، آپ کے اپنے لوگ رول کرتے رہے ہیں بلوچستان کو، یہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب میں گورنمنٹ میں تھا بلوچستان کو ملتا تھا 21 ارب روپے بجٹ، جس میں پھر وہ اپنا NFC والے اٹھاتے تھے، پھر ورلڈ بینک کے جو ادار ہوتے تھے، آخر رہ جاتا تھا کوئی 7 ارب. اس میں جو مجھے یاد ہے کہ 3 ساڑھے 3 ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا تھا، 3 ساڑھے 3 ارب نان ڈیولپمنٹ ہوتا تھا. یہ پورا ایک صوبہ، جو صوبہ میں تو نہیں مانوں گا صوبہ، میں کہتا ہوں ایک مقبوضہ علاقہ ہے میرا سرزمین، ان کے مطابق صوبہ وہ جو پاکستان کا 48% ہے اس کو ملتا ہے. آپ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر، کوئی چیچا وطنی پتنی کوئی اور شہر کا نام لیں، ان کا اتنا 20-21 ارب روپے بجٹ ہوتے ہیں. اگر آپ پنجاب کی حالت دیکھیے گا جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ بجٹ بھی دیکھتا ہوں ان کا، یہ بھی بات ہے. حالات کیسے نہیں؟
آبادی کی بنیاد پر ہے نا، لیکن مقبوضہ شہر بڑا مقبوضہ شہر ہے جی. بلوچ خود بیٹھے اپنے مقبوضہ شہر کو چلا رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں تو ہمارے بھی اپنے یہ جٹ جو میرے علاقے میں بلوچ میں سارے سب کیوں شروع کرتے ہیں؟ یہ بلوچ نہیں، وہ تو آپ کو سوال ثانی صاحب سے پوچھنا پڑے گا. ان کو بلوچی ہے یا نہیں وہ آپ وہ خود جواب دے گا. لیکن جتنے بھی بلوچ بیٹھے آپ ان کو بلوچ نہیں مانتے؟ میں بلوچ مانتا کیا وہ خود کو بلوچ نہیں مانتے؟ مجھے ان کا پتہ نہیں، میں ان کو بلوچ مانتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں وہ اس طرح آواز نہیں اٹھاتے جس طرح آواز آپ کی آتی. افسوس ہے کہ نہیں اٹھا رہے. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے اتنے زیادہ نہیں جتنے آپ سوچتے ہیں. اب پھر وہ بالکل نادان ہے یا میں نادان؟ مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے بالکل سمجھ رہا ہے خود نادان ہے. وہ خود نادان ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا پیسوں کا. کیا اگر آپ کیا را نے یا سی اے نے کبھی آپ سے رابطہ کیا؟ مجھ سے رابطہ نہیں کیا جی. اگر رابطہ کریں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ مجھ سے رابطہ کیوں کریں گے جی؟ بلوچستان میں مسائل، گوادر، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو روکنے کی یا جس کو سیبوتاج کرنے کی کوششیں تو بہت عرصے سے کی جا رہی ہیں. ہندوستان تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. پیسہ بلوچستان، ہندوستان اور را کی طرف سے بہت آ رہا ہے. یہ پیسہ لیتا کون ہے اگر ادھر سے آ رہا ہے پیسہ؟ میں کہوں گا یہ کہنے والا کون ہے جو کہہ رہا کہ دے رہے، وہ اس کو پہلے ڈھونڈے، اسی سے ہم سب پوچھیں گے کیا پڑا ہے. برہم داس بھٹی صاحب نے یہ مانا بھی ہے، برہم داس بھٹی صاحب نے اپیل بھی کی تھی کہ ہماری مدد کرے، مزید مدد کرے جو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. میں جی وہ تو پھر سے برہم صاحب کو ہی جواب دینا پڑے گا. میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اگر مجھ سے رابطہ کریں، میں کہوں گا جی میرے ایمبیسیز مجھے ہیلپ کریں کھولنے کے لیے بلوچوں کا، بلوچستان کا. میرا پہلا اپیل وہی ہوگا. کوئی مجھے اور وہ آپ سے پہلا سوال ہی پوچھیں گے آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں، بلوچستان کی کتنے فیصد آبادی آپ کے ساتھ ہے؟ جی پھر اس کا جواب دیں گے تب میں جواب دے دوں گا کچھ نہ کچھ. لیکن ان کو سیٹسفائی تو کرنا پڑے گا نا کہ آپ ایمبیسی کھولنے کے لیے نمائندگی تو ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج اتنا امریکہ کی انٹرسٹ لے رہے ہیں بلوچستان میں، ایک اسٹریٹجک وہ لوکیشن ہے، پلس بلوچ یونائٹ ہو رہے ہیں. بلوچ صرف بلوچستان میں یونائٹ نہیں ہو گیا بلکہ یورپ میں بھی یونائٹ ہو گیا کافی حد تک، اور اتنا ڈسپلن ہو رہا ہے. ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ جی یہ ان پہ جو جبر جو پاکستان کا، ایران کا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ کیا جبر اور ظلم ہوئے پچھلے 60 70 80 سال میں. تو وہ اب یونائٹ ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہوں گے، ہمیں یہ ختم کریں گے. یونائٹ ہو کے کتنے ہو گئے ہیں بلوچ دنیا میں کوئی 10-15 ملین ہے. علیحدگی پسند. اب علیحدگی پسند کا تو ایسا آپ اسٹیٹسٹکس نکال رہے ہیں، آپ اندازن پوچھ رہے ہیں ایک تعداد بتا فیصد کتنے فیصد ہوں گے. اب میں آپ کو یہ بولوں گا، جب مجھے یہاں پکڑا انہوں نے تو میرے لیے وہاں پہ ایک وہ سائن پٹیشن کیا انہوں نے، 6.5 لاکھ لوگوں نے سائن کیا بلوچستان کے. بلوچستان کا اگر صرف بلوچ پاپولیشن کو دیکھے کوئی 4 ملین قریب ہے، تو اس کا آپ سوچیں کتنے پرسنٹیج بنے گے آٹومیٹکلی. آپ اندازہ کریں تو اگر 4.5 ملین کا 6.5 لاکھ تو کوئی ہوگا، اچھا خاصا پرسنٹیج 10-15 ہوگا. تو وہ جنہوں نے میری سائن کیا اور برٹش گورنمنٹ کو وہ بھیجا کہ ہم سائن پٹیشن کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کریں، تو وہ ایک خود بھی ریفرنڈم کا طریقے ریفرنڈم کی طرح بیچارے غریبوں کو آپ نے انقلاب پہ لگایا، ریولیوشن پہ، علیحدگی پہ. آپ لندن میں کیوں جائیں کے ساتھ؟ اٹ ول بی گڈ اگر آپ اپنے لوگوں کے درمیان ایسے وقت پر، اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ پٹیشن سائن کرنے کے باوجود علیحدگی چاہتے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ملک آزاد کرنا ہے. مجھے ضروری اپنے کو مروانا نہیں ہے اور بس ایک شہیدوں کے لسٹ میں کہتا ہوں میں شہید بعد میں ہوں گا، پہلے ملک کو آزاد کروں. تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی اور جنگ لڑنا پڑے. تو پہلے ایک دفعہ اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے اس فرنٹ پہ بعد مجھے کام کرنا ہے جو انٹرنیشنل فرنٹ ہے. انٹرنیشنل فرنٹ پہ آپ کی سرمائی کتنی ہے؟ کتنے لوگ آپ کی اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں جو موقف آپ دے رہے ہیں کہ بلوچ علیحدگی مانگتے ہیں؟ جی اچھا خاصا. برٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال آج پہلے ہاؤس آف لارڈز میں اٹھا کہ بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے، اور برٹش گورنمنٹ اس کو کس نظر سے دے رہے ہیں. لارڈ ریو نے کیا سوال پوچھا ان کے فورن آفس والوں سے، تو بیسیکلی کچھ تو سنوائی ہو رہا ہے، کچھ تو کوئی بات کر رہا ہے ابھی ہمارے حقوق کے لیے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں ہم نہیں ہوتے، یہ
بات بھی کسی کو بلوچوں کا پلائٹ ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ کیا گزر رہا ہے. بڑے برہمدار مفتی صاحب سے رابطے میں ہیں ڈائریکٹلی نہیں. پہلا وجہ وہ جو اس مشکلات میں جہاں پہ وہاں سے ہو سکتا ہے کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوگا. کبھی میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مستقل رابطے میں ان کے ساتھ. میں نہیں جو